السلام علیکم. پس پردہ حقائق سنسنی خیز انکشافات پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان. آرمی چیف کا خطاب آج بھی انہوں نے شہداء کے تقدس پر کہ ان کا احترام پاکستانی وہ کرتا ہے اور وہ تقدس ہے ان کا جو ہے وہ پامال نہیں ہونے دیتا, اور شہداء کو خراج تحسین بھی پیش کیا. لیکن جو اس سے قبل ان کا خطاب ہوا جو تقریباً پوری دنیا میں جس کے چرچے ہیں, خاص طور پہ بھارت سے جو ریاکشن آ رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بڑے انٹرسٹنگلی انڈیا کی کچھ گھنٹے پہلے ایکسٹرنل افیئرز جو منسٹری ہے ان کے اسپوکس مین کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے آرمی چیف کے خطاب کو لے کر. لیکن لیٹس ہیئر دس فیو پارٹس آف اٹ کہ انہوں نے آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی, اس اسٹیٹمنٹ کے بعد جو ہم نے دیکھا کہ بھوچال سا مچا, جو ریاکشنز آئے بھارت میں آنکھ سی لگ گئی. پہلے سنتے ہیں کہ آرمی چیف نے کیا کہا. لیٹس ہیئر دس. بلوچستان جو ہے پاکستان کے ماتھے کا جومر ہے. تم 1500 بندے کہو گے کہ جی ہم اس کو لے جائیں گے, تمہاری اگلی 10 نسلیں بھی نہیں لے کے جا سکتی. Inshallah, you will see that we will beat the hell of these terrorists very soon. Balochistan, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? We have those brave fathers that who proudly shoulder the funeral of their sons and take them to the graves. Pakistan will not fall. And for as long as we have those brave mothers that who proudly sacrifice their sons for the sake of the country, Pakistan will not fall. ناظرین, اس خطاب کے بعد جو سب سے زیادہ بات یعنی بھارت کی طرف سے جو جواب آیا ہے, سب سے زیادہ جو بات ہے کہ کشمیر ہماری شہرک تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ جو ایکسٹرنل افیئرز کا منسٹری کا جو رسپانس آیا انڈیا کے, اچھا ان کی میڈیا کا جو رسپانس آیا وہ ٹو نیشن تھیوری اور بلوچستان کے حالات پر زیادہ ہیڈ لائنز ہیں ہندوستان ٹائمز کی یا دیگر اخباروں کی. لیکن ایکسٹرنل منسٹری کا کشمیر کے اوپر بیان آیا جی کہ وہ تو ہماری یونین ٹیریٹری جو انڈیا کا حصہ ہے اور پاکستان کو اس سے کوئی تعلق نہیں, جو بھارت نے اپنا موقف دیا اس بارے میں. بریگیڈیئر حارث رضا صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, سابق وزیر داخلہ. حارث صاحب, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے نا کشمیر شہرک والی, سب سے زیادہ لگی ہے جا کے دشمن کو. حارث رضا صاحب دیکھیں یہ بھی لگی ہے, اور دوسری خاص طور دو نیشن تھیوری بھی اس کے بعد وہ بھی لگی ہے. ایگزیکٹلی جی. دیکھیں بات یہ ہے کہ چیف آرمی اسٹاف نے ایڈریس کیا بہت ہی کمپریہنسو تھا, ہسٹورک تھا, اور ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا کہ ہاؤ مچ ہی از کانفیڈنس ٹو ایریڈیکیٹ ٹیررزم فرام پاکستان اینڈ پروٹیکٹ بلوچستان انٹرسٹ, اور سیکنڈ کے پاکستان کی سوورینٹی کو اور عوام کے محبت جو ان کے دل میں ہے, اور جس کی وجہ سے پاکستان کی فوج کو زیادہ اسٹرینتھ ڈرا کرتی ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بات کی ہیں. انہوں نے کہا کشمیر شہرک ہے, اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم ظلم و بربریت کی مذمت کرتے ہیں. اور نمبر 3 کہ پاکستان پوری قوم جو ہے وہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے, انہوں نے ازادہ یکجہتی کرتے ہیں, ہم ان کی آواز ہیں اور جو کچھ بھی ہو سکا ہم کریں گے, اس پہ کوئی ڈاؤٹ بھی نہیں ہے. نمبر 2 انہوں نے بات کی جو امپورٹنٹ تھی اوورسیز پاکستانی کی, کہ پاکستان پاکستانی جو ہیں یہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان نے کتنی محبت کرتی ہے, لیکن یقین کریں ہم آپ سے اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں. جسٹ امیجن. اچھا اوورسیز سے پہلے صاحب یہ جو کشمیر پہ بات ہوئی, اس پر یا ٹو نیشن تھیوری والی بات پہ اتنا اسٹرانگ ریئیکشن کیوں آیا, خاص طور پہ کشمیر والی بات پہ؟ کیا یہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ ہم لچک کا مظاہرہ کر گئے ہیں, یا ہمارے اندرونی معاشی یا سیاسی حالات کی وجہ سے کمزور پڑ گیا ہمارا موقف؟ کیونکہ یہ بات جو دہرائی گئی اور جس عزم سے دہرائی گئی تو اس سے کافی ریئیکشن آیا. دیکھیں ان کے ذہن میں آ چکی ہے کہ اب تم کشمیر پہ جو illegally occupied جموں کشمیر پہ قبضہ کر لیا ہے, and now their eyes are towards پاکستان کے کشمیر کے اوپر. یہ ان کے ذہن سے یہ چیزیں نکال دی ہیں چیف آرمی اسٹاف نے. چیف آف اسٹاف نے ان کے منہ پہ تماچا مارا ہے اور بتایا کہ واٹ از پاکستان کی فوج, پاکستان کی قوم کتنی ریزیلینٹ ہے, اور جو ہمارے حقوق ہیں وہ ہم اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے, اور 1 انچ بھی زمین ہم ان کو نہیں دے سکتے, جس کی وجہ سے ان کو تکلیف بہت زیادہ ہوئی ہے. اور سیکنڈ ٹو نیشن تھیوری, اس پہ کون سا ڈاؤٹ ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ 2 ہندو اور مسلمان 2 فرق قومیں ہیں, 2 ریلیجن ہیں, 2 کسٹم ہیں, 2 ٹریڈیشن ہیں. وی کانٹ لیو. انہوں نے دیکھ لیا, آج مسلم دیکھ لینا پاکستان میں ہم کیسے رہ رہے ہیں, اور انڈیا میں مسلمانوں کو کیا اتصال کیا جا رہا ہے, کیسے ان کو لنچنگ کی جا رہی ہے, کیسے گائے کے اوپر بہانہ بنا کے ان کو ظلم و بربریت کیا جا رہا ہے, کیسے لوگوں کو مسلمانوں کو مارا جاتا ہے وہاں پر. بابری مسجد کا حال دیکھیں. ابھی ایک اور بل لے کر آ رہے ہیں جی, جاؤ مرضی مسجد گراؤ, اس کے اوپر جو مرضی ہم کام کر سکتے ہیں. وہاں کے کوڈ بھی ان کے ہاتھ میں, ان کے ہاتھ پیچھے بندھے میں کوڈ کے, وہاں گنڈے RS کے بیٹھے ہوتے ہیں, مرضی کا ڈیسیژن کراتے ہیں. اس کے ساتھ کشمیر میں ظلم و بربریت کر رہے ہیں, جس طریقے سے وہاں ظلم ہو رہا ہے, جو انہوں نے پہلے ظلم کیا ہے. وہاں پر
سارے ان کے کاروبار ختم کر دیے، باغات ختم کر دیے، کشمیر کو جنت کی وادی کو انہوں نے دوزخ بنا کے رکھ دیا کشمیریوں کے لیے، اور انہوں نے الیکشن میں ان کے منہ پہ پھر ایک اور تھپڑ مارا. اچھا، انہوں نے بتا دیا کہ یہ جو یہ آئیڈیالوجی والی بات ہے جو انہوں نے کہا کہ سٹوری آپ سارے پاکستانی ہوتے ہیں، وہ اس پہ بھی آتے ہیں، لیکن بھارت میں خاص طور پہ بھارتی میڈیا میں جو ٹو نیشن تھیوری پہ ریاکشن آیا، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ اپنے جو مظالم وہ کر رہے ہیں وہاں پہ مائنورٹیز پہ یا وہ دیگر قوموں پہ، وہ چھپانے کی کوشش تھی، یا اس اسٹیٹمنٹ کو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایز اے جسٹیفیکیشن پیش کرے، دیکھیے جی کہ ہم آپ کو کہتے ہیں کہ وہ تو الگ الگ ہیں. کیا مقصد ہو سکتا ہے اس کا بھارتی میڈیا مقصد ان کا بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت جو انڈیا میں بہت زیادہ آزادی کی موومنٹ چل پڑی ہے. آپ کے سامنے منی پور میں انہوں نے کرسچن کے ساتھ کیا کیا ہے، کشمیر میں کشمیریوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، سکھوں کے ساتھ سے پنجاب میں کیا کر رہے ہیں، اس کے بعد اس کے علاوہ دلت اپنے لوگ کاسٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. نارتھ ایسٹرن سائڈ پر آپ دیکھ لیں، میزوز ہیں، آسامیز ہیں، جتنے وہاں پر قوم ہیں سب ان کے خلاف کھڑے ہوئے. تقریباً اوور 40 انسلیٹ موومنٹ چل رہی ہیں، ان کے خلاف ہتھیار انہوں نے ڈر رہے ہیں، اور ان کی فوج انٹرینڈ ان پروفیشنل نکارہ فوج صرف یہ نہتے لوگوں کو مار سکتے ہیں، جیسے اسرائیل ابھی نہتے فلسطین کے اوپر جو حشر کر رہا ہے. اس لیے یہ فکر ہے کہ یہ سارے کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے اس کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. آئی تھنک چیف آرمی اسٹاف کو ایک بیان دے دا ہسٹورک بلیو می کہ ایک سچے پاکستانی مسلمان سپہ سالار کا یہ بیان تھا جس کو اپنے ملک سے محبت ہے، ملک کے ایک ایک انچ زمین سے محبت ہے. وی شوڈ گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو چیف، جس طریقے سے وہ بلند آواز میں بولے. اور یہاں پاکستان کے اندر ایک مخصوص طبقہ ان کی جنہوں نے ہماری خاص طور پہ جو سپیریئر آئیڈیالوجی کا ذکر کیا ٹو نیشن تھیوری کا، اور پھر اس میں قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے، تو ایک خاص طبقہ جو ایک لبرل جس کو کہا جاتا ہے، ادھر بھی کافی چیخیں ہیں، یعنی وہ بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے، اور بھی کچھ سیاسی طبقات ہیں جو خوش نہیں ہیں، لیکن ان کو بھی ٹھیس اور مشکل ہوئی ہے، تکلیف ہوئی ہے اس بیان سے، کافی طبقوں کو اس وقت ہوئی ہے، طبقات کو. جی، جو بھی اس وقت پاکستان سے محبت کرتا ہے وہ اس سے بہت خوش ہے. جی، وہ لوگ جو اپنے پرسنل پیٹی ڈفرینٹ انٹرسٹ کے لیے، پارٹی انٹرسٹ کے لیے بات کرتے ہیں، دے آر ہیو ٹو تھنک اگین آئی وڈ سے. کیونکہ یہ جو آپ دیکھیں نا، اس سے کیا فرق پڑا کہ جو باہر اوورسیز پاکستان کے درمیان ابہام تھے کہ پتہ نہیں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں ظلم و بربریت ہو رہی ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، یہ جتنے لوگ آئے ہیں. اب آپ یہ بتائیے، اس تقریر کے بعد، اس کنونشن کے بعد جب یہ واپس جائیں گے، وہاں جا کے جس ملک میں جائیں گے، وہاں کے یہ پاکستانی سفیر ہیں، یہ وہاں جا کے اپنی فیملیز میں اپنے فرینڈ کو بتائیں گے کہ کیا باڈی لینگویج تھی چیف آرمی اسٹاف کی، کیسے انہوں نے بات کی ہے، کیسے انہوں نے محبت کا اظہار کیا ہے. اینڈ وی آر ویری سیٹسفائیڈ کہ پاکستان کی مسلح افواج ایک بہت ہی کامیاب پروفیشنل سپہ سالار کے آدمی ہے. اور خاص طور پہ حارث صاحب ایز اے سیکیورٹی چیلنج جو بلوچستان کے حالات ہیں، جس کو لے کر بہت سے لوگ اس کو وہ اسٹارم اینڈ ٹیکا بنانے کی کوشش کر رہے تھے، یا بہت سے اس کو بڑھا کر چڑھا کر پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے تو اس کو مٹھی بھر عناصر، 1500 دہشت گرد، اور ایک طرح سے بالکل ایک سمپلیفائی کر کے بتا دیا کہ کوئی بڑا مسئلہ ہے ہی نہیں ہمارے لیے اس کو ٹیکل کرنا. تو ہی ہیز اے سولوشن، جو انہوں نے جس طرح کانفیڈنٹلی بات کی. فیضان، بات یہ ہے، اب یہ دیکھیں کہ 1 یا 2% ٹوٹل یہ ٹیررسٹ ہیں جو کہ دے آر پلئنگ انٹو دی ہینڈز آف دیز را کے آدمی، انڈیا کے آدمی، ان کو پکڑا گیا ہوا ہے. 98% ہمارے بلوچی بھائی بہن بچے سب جو ہیں یہ وہاں پہ بتانا ہے. یہ آپ بتائیے 1500 2000 جو ہے، کیا یہ پاکستانی فوج کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ آپ کے سامنے آپ نے دیکھا ابھی نارتھ پاکستان میں، ساؤتھ پاکستان میں کس طرح وہاں کے غیور عوام، قبائلی عوام وہ جرگے کر کے اور اناؤنس کریں کہ آئندہ ہمارے ایریے میں کوئی ٹیررسٹ آئے گا، ہم اس کا مقابلہ خود کریں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج کے اوپر اب ان قبائل کا کتنا کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا، کیونکہ ہم نے ان کے بہت یہ ٹیررسٹ کو مارا ہے. لائک وائز بلوچستان میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح حالات ہو رہے ہیں، اور جو ہماری کانفرنس پارٹی ہیں اس سے فیڈرل گورنمنٹ ان سے باقاعدہ مذاکرات ابھی کرنے لگی ہے، ان کے تحفظات سننے جا رہے ہیں، کیا ان کو انسینٹو چاہیے، کیا پرابلم ہو رہی ہیں. ایوری تھنگ از بینگ ورکڈ آؤٹ. دا اونلی تھنگ از کہ پاکستانی قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ دشمن کا نیریٹو کیا ہے، ہمارے اصلی دشمن کا نیریٹو کیا ہے، ہمارے کچھ دوسرے ممالک کا نیریٹو کیا ہے، کہ پاکستان کی مسلح افواج اور پاکستان کے عوام میں خلیج پیدا کرو، کیونکہ دے ریلائز. اور اس کا جو سب میں بڑا ہتھیار ہے حارث صاحب، وہ ڈسپیئر اور ڈس اپوائنٹمنٹ ہے میرے خیال سے.
جو پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ تھرو سوشل میڈیا، تھرو میڈیا جو ایک طبقہ خاص کرتا ہے. تو بڑے واضح انداز میں جو آرمی چیف نے کہا ہے جی کہ آپ تو ہمارے ماتھے کا جھومر ہیں، بلوچستان کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جو معاشی معاملات ہیں وہ بھی انشاءاللہ بہتر، یعنی جو ایک امید کی کرن انہوں نے دی ہے، اور ساتھ میں ہماری جو آئیڈیالوجی بتائی ہے کہ ہم تو وہ قوم ہے جو بنی آئیڈیالوجی پر ہیں، اور شاید اور دنیا میں دوسری ایسی مملکت ہیں جو کلمے پر بنی ہیں. تو ہمیں تو خوف نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. 13 لاکھ کی فوج ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکی، تو یہ مٹھی میں دہشت. تو یہ جو انہوں نے امید دی ہے قوم کو، یہ کتنی بڑی بات تھی. دیکھیں آپ نے یہ بتائیں انہوں نے کتنی صحیح بات کی. 13 لاکھ فوج ایگزیکٹلی انپروفیشنل، انٹرینڈ، وہ پاکستانی فوج سے ڈرتی ہے اور وہ ہمیں کہیں انٹیمیڈیٹ نہیں کر سکتی ہے. ہم نے ان کو 27 فروری 2019 کو دکھا بھی دیا کیسے جہاز ان کے مارے ہم نے گرائے کہ آئندہ ڈونٹ ٹرائی ٹو ایور کراس دا بارڈر، ہماری ایئر لائن کو بھی. سیکنڈ، اس میں یہ 2-3 ہزار لوگ کیا کریں گے مجھے بتائیے. ٹھیک ہے فوج شہادت دیں گے، قربانی دیں گے، ماریں گے ان کو، چھوڑیں گے انٹیلیجنس آپریشن. لیکن ابھی وقت آ گیا کہ پوری قوم کو ریئلائز کرنا چاہیے انکلوڈنگ گورنمنٹ کو کہ عزم استحکام میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن نہیں ہوں گے، صرف کیپیسٹی بڑھائیں گے. لیکن اس میں انلیگل اسپیکٹرم جو ہے نا، جس میں اسمگلنگ ہے، اینٹی نارکوٹکس ہے، ہنڈی کا پیسہ ہے جو ان کو ملتا ہے وہ روکیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایلیمنٹس نیشنل پاور، جتنے پاکستان کی ایلیمنٹ نیشنل پاورز ہیں سب اکٹھے ہو کے مسلح افواج سے کھڑے ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کتنی جلدی اینیمی کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں گے اور جڑ سے اکھاڑ پھیریں گے. فوج تو لڑتی رہے گی لیکن جب پوری قوم کھڑی ہوتی ہے نا، جو فائٹ آف دا نیشن، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. صحیح. اور سوشل میڈیا پہ سر، کیونکہ یہ جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، انہوں نے $4.1 ارب کی ریمیٹنسز بھیج دی ہیں ایک مہینے میں. اور جنوری میں بھی اور اس سے قبل بھی عمران خان کی پوری کوشش تھی پی ٹی آئی کی کہ جی ریمیٹنسز نہ ہوں. ان کے پارٹی اسپوکس مین نے کہا، ہم نے کہا جی 3 مہینے میں نتائج آ جائیں گے. اس کے نتائج الٹے آ گئے، ریمیٹنسز بڑھ گئی پاکستان کی. آج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $1 بلین سرپلس فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری ہے. تو سر یہ جو سارے پازیٹیو نوٹس پہ چیزیں، فچ ریٹنگ ہماری اچھی کر رہا ہے، بلومبرگ آج ریسرچ نوٹ دے رہا ہے، تو آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آل دس، اور اس میں میجر کنٹریبیوشن آپ کو لگتا ہے آرمی چیف کا ہے؟ دیکھیں there is no doubt آرمی چیف از a linchpin. ان کی وجہ سے اسٹرینتھ حکومت کو بھی ملی ہوئی ہے، پرائم منسٹر کو ملی ہوئی ہے. جس طریقے سے وہ SIFC میں محنت کر رہے ہیں، جیسے گرین پاکستان کی انیشیٹو کر رہے ہیں. ابھی آپ کے سامنے میں نے اٹینڈ کی ہے جو مائنر ملت جو ایک انویسٹمنٹ فورم تھا، وہ میں نے اٹینڈ. وہاں پر جو انویسٹرز تھے ان کا میں نے دیکھا ہے جوش و ولولہ. دے انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان اور بلوچستان نیشنل ریسورسز کیا ہیں. براک گولڈ نے وہاں پر ان کے CEO نے بتایا کہ کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، کیا وہاں پر کچھ موجود ہے. 2028 سے سب کچھ نکالنا شروع کر دیں گے. یہ جو کنونشن ہوا، پھر ابھی اوورسیز پاکستانی آئے ہیں. اب آپ بتائیں کہ اس کے جا کے آئی فیل کہ $4 بلین کے بجائے ابھی $5-6 بلین چلا جائے گا، بیکاز دے ول ناؤ ہیو مور کانفیڈینس کہ یس پاکستان میں ہم اب اور پیسہ بھی لائیں. پھر وہاں پر پرائم منسٹر اور چیف آف منسٹر یہ بھی کہا کہ آپ کی جو بھی ریزرویشن ہے، جو پرابلم ہے، زمین پہ قبضہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے جائز، 60 ڈیز میں تمام ریزالو ہوں گے. تو اس سے ان کو انویسٹ اور بڑھے گا. یہ انویسٹمنٹ علیحدہ آئے گی تو آپ سوچیں گے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا. تو اونلی تھنگ از ہمیں پوری قوم کو یکجا رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اکنامک ترقی تب کر سکتے ہیں. لیکن تو اونلی تھنگ از سیکیورٹی چیلنج ایز ویل. حارث صاحب، جب حالات بہتر ہوں گے تو فورن انویسٹمنٹ آئے گی، اور مسلسل کوششیں ہیں جعفر ایکسپریس یا ایسے واقعات جو ڈیٹر کرنے کے لیے دشمن کی کہ وہ فورن انویسٹمنٹ، کیونکہ رسک اورس ہوتا ہے تو وہ انویسٹر فورن بھاگتا ہے. تو سب سے پہلے تو سیکیورٹی مینٹین کرنی ہوگی میں بلوچستان کی، AP اور پورے ملک کے اندر نا. دیکھیں یہی تو ایک ایشو ہے جس کی، یہی تو آپ یہ بتائیں کہ چائنیز افغانستان میں کتنا کام کریں. ایک چائنیز مرا ہے، اگر بلوچستان میں اور کراچی میں مرتے ہیں اس کا مطلب کہ دے وانٹ ٹو ہراس چائنیز. تو اس کے لیے پاکستان، ابھی آپ کے سامنے ہمارے فورن منسٹر بھی جا رہے ہیں یہ افغانستان میں بات کرنے کے لیے. آئی تھنک 19 اپریل کو جا رہے ہیں. تو 2 ٹوک امریکن سے بھی بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہم اب بلوچیز اپنے قوم پلس پارٹی ہیں جو ان سے بھی بات کر رہے ہیں. تو یہ ملٹی پرونگ اسٹریٹجی اس لیے استعمال ہو رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کا تدارک کیا جائے تاکہ فورن انویسٹرز کا کانفیڈنس ریسٹور کیا جائے، ان کی جان و مال کی حفاظت کی جائے، اور ان کا جتنا سرمایہ ہو وہ سیف انویسٹمنٹ ہو. اس کے لیے یہی میں بات کرتا ہوں کہ قوم یہ فضول ان کی باتوں میں نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی فوج کی طرف دیکھیں، حکومت کی طرف دیکھیں، جو ان کا ورژن ہے اس کو لے کے چلیں. تاکہ انہوں نے سوشل میڈیا پر بھی تنقید جو کی، اور خاص طور پہ انہوں نے یہ بھی حوالہ جو قرآنی آیات کا دیا کہ کس طرح تصدیق کے بغیر کسی چیز کو آگے فارورڈ کر دینا.
تو یہ تنقید آپ اس کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دوسرا کیونکہ سوشل میڈیا پر ایک ابھی بھی طبقہ ہے جو باہر بیٹھ کر کوشش کر رہا ہے کہ اس پوری چیز کو کنٹروورشل کر کے اور اس پہ بھی اینٹی اسٹیٹ مواد نکال سکے. تو ہماری ریاست کیا ہارڈ اسٹیٹ جو بننے جا رہی ہے یہ ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کرے گی جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، خاص طور پہ یہ انتشار پھیلا رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بڑی کلیئر بات ہوگی، اٹ از گوئنگ ٹو ویری ہارڈ. وی ول ناٹ ٹالریٹ اینی تھنگ اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا کنٹری، اگینسٹ انٹرسٹ آف دا آرم فورسز. کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج ہیں تو پاکستان ہے، یاد رکھیں. دشمن نے نگاہیں رکھی ہوئی ہیں، اگر دشمن ہماری طرف نہیں آتا، آپ سمجھیں فوج سے ڈرتا ہے. ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں، بیٹل ہارڈنڈ آرمی ہے، فلی ٹرینڈ آرمی ہے، دے ہیو پروفیشنل سپہ سالار. یہ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آتی ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اس وقت قوم کو تمام چیزیں چھوڑ کے دشمن کے نیریٹو کو ڈیفیٹ کریں. ڈیفیٹ کرنے کے لیے فوج اور عوام کھڑے ہو جائیں اکٹھے. کوئی دنیا کی طاقت پاکستان کو ترقی نہیں روکتی. بلوچستان کو انہوں نے کہا کہ بلوچستان ہمارے ماتھے کا جھومر ہی نہیں ہے بلکہ پوری ہماری ترقی کی جو ڈائریکشن ہے وہاں سے. اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں. ایگزیکٹلی. اور کیونکہ آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنلی اور کوئی انڈیا سے جیسے یہ رسپانس آیا تو اور کچھ آ سکتا ہے، اور خاص طور پہ انٹرنیشنل میڈیا نے، امریکہ نے یا دیگر کوارٹرز نے کیسے لیا ہوگا اسٹیٹمنٹس کو ان ساری؟ اگر نہیں بھی خوش ہوں گے دے ہیو نو ریزنز ٹو کمنٹ. واشنگٹن پوسٹ نے بھی بتا دیا کیسے ٹیررسٹ کا ویپن ایمونیشن امریکن جو ہے وہ جعفر میں ایکٹر میں استعمال ہوا ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. اس لیے امریکن بھی اب پریشان ہے کیونکہ انڈیا کو لیٹ ڈاؤن کر رہا ہے. وہ جس طریقے سے انڈیا آپریٹ کر رہا ہے کابل میں اور یہ بی ایل ایف کا رول کیا ہے ان کے لوگوں کو، ان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے. آئی تھنک اس لیے اس وقت پاکستان کو امریکہ سے ڈائریکٹ امیڈیٹ ہمارا کو ڈیلیگیشن جانا چاہیے، وہاں جا کے مذاکرات کر سکے، افغانستان سے بات کر سکے، اپنے ناراض لوگوں سے بات کر سکیں بلوچستان میں. اور یہ ساری چیزیں سائملٹینیسلی ہونی چاہیے تاکہ جلدی سے جلدی جتنی جلدی ہم اس کے سیکورٹی انوائرمنٹ بہتر کریں گے، ہمارے لیے ترقی کریں، فارن انویسٹمنٹ کریں، کھل جائیں گے. حارث صاحب بڑے اہم ترین باتیں آپ نے کی ہیں. اس تقریر کا پورا جو جسے کہا جائے کہ تشریح اور اس کو خلاصہ پورا بیان کیا. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب پروگرام میں ساتھ تھے اور بیان کیا انہوں نے کہ کس طرح اہم ترین ایشوز کو ایڈریس کیا گیا ہے. ترسیلات زر جو اور پاکستان میں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں ان کے بارے میں جو آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اس پر گفتگو کریں گے اس بریک کے بعد. اور خاص طور پر بلوچستان کے جو سیکیورٹی چیلنجز ہیں ان پر بھی گفتگو ہوگی. بھارت کی نظریں ہیں، دشمن کی نظریں ہیں، اندرون ملک موجود بیرونی عناصر، دشمن عناصر، ان کی نظریں ہیں. سب چاہتے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائز ہو پاکستان، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں. آرمی چیف نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے اس کی روشنی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب اہم ترین سوالات. آرمی چیف کا خطاب اور اس کے بعد چیخیں بھارت کی طرف سے. بھارتی ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے کشمیر کے اوپر ٹو نیشن تھیوری کو لے کر. وہاں کا میڈیا اس وقت شور مچا رہا ہے کہ کیوں اسٹیٹمنٹ دی گئی اور اسٹیٹمنٹ سے مختلف اس وقت جو ہے تشریحات کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پھر سے زہر اگل رہا ہے وہاں مسلمانوں اور اقلیتوں کے خلاف. لیکن بھرپور طریقے سے جو ریاکشن جو چیخیں تھیں وہ آ رہی ہیں اسٹیٹمنٹ کو لے کر. پاکستان کے اندر موجود عناصر، پاکستان کے باہر موجود عناصر، دشمن عناصر خاص طور پہ کافی ہرٹ ہوئے اسٹیٹمنٹ سے. جو آئیڈیولوجیکل سپیریورٹی کی انہوں نے بات کی خاص طور پہ ہماری تاریخ کی روشنی میں کہ ہم جو بنے وہ ایک اسلامی ریاست، ایک کلمہ طیبہ کے نام پر جو ہمارا قیام ہوا، اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ سٹوری ہمیں اپنے شہداء کی قربانیاں اور یہ تمام عظیم جو داستان ہے یہ سب کو پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہمارے اندر موٹیویشن رہے اور ہم اپنے بچوں کو بھی، آنے والی نسلوں کو بھی بتائیں کہ ہم کس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا اور کن مقاصد کے لیے حاصل کیا. عبداللہ گل صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. عبداللہ گل صاحب، آپ سے اکثر جب بھی ہماری بات ہوئی اس آئیڈیولوجیکل سپیریورٹی کی بات ہوئی، آرمی چیف نے ان نوٹس پر کل ایڈریس بھی کیا. آپ نے کیسے دیکھا اس ایڈریس کو اور خاص طور پہ اس ایڈریس پر انڈیا کا جو ریاکشن آیا اس پر آپ کا کیا کمنٹ ہے؟ گل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انڈیا کا ریئیکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے ان کی خود ہی بات کر لی. ان کی چیخیں جو ہے وہ بلند ہو رہی ہیں. ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ جناب ہمارا جو نظریہ ہے وہ بلند ترین ہے. اور اس میں ہی سب سے بڑا فرق دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور پاکستان کے جو دفاع کے لیے کام کرتے ہیں وہ شہادت جو ہے وہ لے لیتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں. جبکہ بھارت کے پاس اس چیز کا، ہندو لوگوں کے پاس اس کا الفاظ نہیں ہے. بھارت کے پاس وہ اپنے لوگوں کو بھی شہید کہتے ہیں حالانکہ وہ مردار ہو جاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. ابھی جو بھارت کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو انویسٹمنٹ کی تھی، اصل میں یہ ہوا کیسے؟
ہوا یہ کہ جو غیر ملکوں میں پاکستان کے تقریباً دنیا کے 160 ممالک میں 1 کروڑ سے زیادہ جو لوگ بستے ہیں پاکستانی، وہ لوگ جو تھے ان میں سے بہت سارے جو لوگ تھے وہ سوشل میڈیا کے پروپیگنڈا کا شکار ہو گئے. جو بھارت کی ڈس انفو لیب اور بھارت کے جو ایسے لوگ جن کے اوپر انویسٹمنٹ کی، جیسے آپ کو پتہ ہے عادل راجہ اور حیدر مہدی جیسے لوگ، وہاں معید پیرزادہ جیسے لوگ، وہاں جو ہے وہ یہ کیا نام ہے وجاہت حسین جیسے لوگ، شہباز گل جیسے لوگ، ان لوگوں کو جب نکیل ڈالی گئی اور ان لوگوں کو جو کاؤنٹر نیریٹر تھا، مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت دیر سے ہوا. یہ جو 3000 کے قریب لوگوں کو بلایا گیا غیر ممالک سے، جو چنیدہ لوگ تھے، جو نمائندگان تھے، جن میں لارڈز بھی تھے، وہاں کے ایوان نمائندگان کے بھی لوگ تھے. اب ان تمام لوگوں کو جب بلا کے دوسری کہانی جو ہے وہ بتائی گئی، یعنی کہ اصلی کہانی، تصویر کا دوسرا رخ دکھایا گیا، جو کہ تحریک انصاف اور دیگر تنظیمیں جو ہے وہ مستقل جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بتا رہی تھیں. ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ ایک نیا جو چیز تھی وہ سامنے آئی. آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی جی گل صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. لیکن یہ جو اسٹیٹمنٹ تھی یہ خاص طور پہ 2 نیشن والی، تو کیا وہ انڈیا اور ادر جو ہمارے جو ہمارے جسے کہا جائے دشمن عناصر ہیں، were they not expecting this کہ یہ آرمی چیف اپنی اتنی اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور وہ اس پہ بات بھی کریں گے، اور پھر کشمیر کو خاص طور پہ جو انہوں نے شہرک کہا کہ تھا، ہے اور رہے گا انشاءاللہ، تو اس پہ تو آج ان کی ایکسٹرنل افیئر منسٹری کی اس پر آوازیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا انہوں نے کہہ دیا. تو کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنا اسٹرانگ آئیڈیولوجیکل کہ آرمی چیف ہوں گے اور ایسی اسٹیٹمنٹ دیں گے اتنا ایگریسولی؟ وہ تو شاید ہمیں کمزور سمجھ رہے تھے. وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ٹھیک ہے وہ آئیں گے. آپ کو پتہ ہے ان کے آنے پہ بھی لوگوں کو بڑی پرابلم تھی، کیونکہ وہ سسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایک حافظ قرآن ہیں، اور ظاہر ہے وہ اپنے نام کے ساتھ حافظ عاصم منیر لکھتے ہیں، حافظ سید عاصم منیر. اب دیکھیں حافظ بھی ہوں سید بھی ہوں، تو پھر مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کے لیے یہ بڑی پرابلم تھی. اسی وجہ سے ان کے آنے کے اوپر بھی انہوں نے رکھنے ڈالے، اور آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا خاص طور پہ جن لوگوں کا میں نے نام لیا، یہ تمام بیٹھ کے لچ تلتے رہے. اب جب وہ لوگ جو یہاں پاکستان میں آئے اور جب انہوں نے ایک نیا نیریٹو سنا اور ایسی زبردست پرایمان اور مضبوط، اور ایک جرنیل بولتا تھا، ایک سپہ سالار بول رہا تھا، ایک حب وطن پاکستانی بول رہا تھا، اور ایک مجاہد بول رہا تھا، تو ملا کی اذان اور تھی اور مجاہد کی للکار اور تھی. اس لیے بھارت کو، اب آپ کو یاد کریں کہ جنرل عاصم منیر نے جب اپنا ایک آرمی چیف کی کمانڈ سنبھالی تو پہلا دورہ جو انہوں نے کیا وہ کشمیر کے بارڈر کے اوپر کیا اور کہا کہ ہم تمہیں گھس کے ماریں گے. اب آپ یہ یاد دیکھیں، وہ یاد ان کو بھارتیوں کو بھولا نہیں ہے. اور اس کے بعد کشمیر کے اندر آپ معاملات دیکھنا شروع کر دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ ان کو یہ جب 2 نیشن تھیوری کی بات کی، وہ مرچیں اس لیے لگتی ہیں کیونکہ 2 نیشن تھیوری کے اوپر ابھی بنگلہ دیش میں جو بھارت کا منہ کالا ہوا ہے، جو بھارت کو جتاڑ ہوئی ہے، وہ اس بات کے اوپر ہوئی ہے کیونکہ بھارت جو تھا وہ تو وہاں نظریہ جو اپنا 2 قومی نظریہ، وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے بحر بنگال کے اندر جو ہے وہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا. جی سوری، آپ کچھ کہہ رہے؟ نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جو کانسیپٹ تھا وہ انہوں نے ڈبو دیا، لیکن وہ پھر ریوائیو ہوا، خاص طور پہ جو وہاں پہ حکومت ابھی الٹی، اور وہ آئیڈیولوجیکل اس کے بیک گراؤنڈ ہی تھا جس بنیاد پہ جو بنگلہ دیش میں ہوا، تو وہ دھچکا انڈیا کو شاید لگا ہوا تھا اور شاید اس لیے وہ خوف زدہ ہو گئے میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ سے. یہ جو 2 نیشن والی اسٹیٹمنٹ آئی ہے نا صاحب، آج ہماری جو سیکرٹری جو ہماری فورن افیئرز ہے، ہماری سیکرٹری خارجہ، وہ وہاں گئی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ. 15 سال کے بعد ہماری ٹاکس جو ہے، سفارتی تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوئے، اللہ کا شکر ہے. اب آپ مجھے بتائیں، بھارت کو تو میں کہتا ہوں کانٹوں کے جو بستر کے اوپر وہ اچھل رہا ہے، اس کو جو ہے وہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. جس سفارتی تعلقات جس پہ وہ کہتا تھا بھارت کی سفارتکاری بڑی زبردست ہے، بھارت کی سفارتکاری تو وہ یہی کہوں گا کہ الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا. دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. تو نریندر مودی جی، ابھی تو آپ کے لیے سرپرائز باقی ہیں، آپ کو بہت سارے سرپرائز دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. آرمی چیف نے صحیح مسلمان ہونے کا،
अच्छे पाकिस्तानी होने का हक अदा किया। और जो बॉडी लैंग्वेज थी, सबसे ज्यादा तकलीफ ये थी क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि ये आदमी जो कह रहा है वो करके दिखाएगा। और आपने देखा कि किस तरीके से वहां नारे तकबीर बुलंद होना शुरू हुए। पूरा जो पाकिस्तानी डायस्पोरा जो गैर मुमालिक में तारकीन वतन रह रहे हैं, उन्होंने पाकिस्तान फौज के साथ, पाकिस्तान के सिपा सलार के साथ, पाकिस्तान की रियासत के साथ एक दफा दोबारा अपनी मोहब्बत का जो है वो इजहार किया, खुल के किया। और लोगों ये बयानिया रिवाइव हो गया, जिंदा हुआ नया बयानिया आ गया। लेकिन एक बयानिया ये था कि ब्रेन ड्रेन वाला, उन्होंने कहा ये ब्रेन गेन है। लेकिन साथ में जो गैर मुल्की तारकीन वतन है जिनके बारे में ये तासुर था कि वो पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ हो गए, जो चंद भगोड़े बैठे हुए वहां पर यूट्यूब पे प्रोग्राम कर रहे थे डॉलर्स के लिए, वो तासुर भी जायल हुआ। पाकिस्तान के लिए नारे लगे, आर्मी चीफ के लिए नारे लगे और इसी तरह से तकबीर के नारे लगे। तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मनाजिर थे जो अक्कासी सोशल मीडिया पे कर रहे थे बैरून मुल्की पाकिस्तानियों की, उसके बिल्कुल बरक्स नजर आए मनाजिर वहां पे हमें। आप ये देखिए ना कि सारे लोग पढ़े लिखे लोग थे। मैंने आपसे कहा लॉर्ड थे, दीगर थे, नुमाइंदगान थे ऐवानों के। आप मुझे बताएं कि पढ़े लिखे लोग थे, इतनी जल्दी जज्बाती नहीं होते। और उन्होंने जिस तरीके से नारे लगाना शुरू कर दिए, वो तो भारत की तमाम जो काया थी वो पलट गई। अब जो वहां तो सफे मातम बिछ गया। आज तो असूलन भारत के अंदर परचम सरनगू होना चाहिए था। भाई आर्मी चीफ ने दिल जीत लिए, सच्ची जो बात है। और उसके बाद लोगों के सही तर्जुमानी की और फिर कश्मीर के ऊपर मजबूत मौकफ लिया। और फिर जो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो वो कर रहे हैं जो भारत रो सकता है, कुछ ऐसे जख्म है जो भारत रो भी नहीं सकता, ये भी नहीं बता सकता कि मारा तो था लेकिन किस जगह मारा था वो बता नहीं सकता। ये मैं आपको बताऊंगा, तो मारते जमान खान हैं हम लोग, हमने मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। अब मसला यहाँ यह है कि भारत के जितने हवारी थे जो गैर मुल्कों में बैठ के अपने पैसे बना रहे थे यूट्यूबों पे, उनके भी जो है वो कारोबार बंद होने को आ गए हैं। लोग उनको लान तान कर रहे हैं। इसलिए ये जो उन्होंने कहा ना, ये ब्रेन गेम है, उन्होंने उस गेम को जो है वो चेंज कर दिया जो भारत ने और उसके हवारियों ने और तागूत ने पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ जो है वो बनाई थी। वो टोटल काया पलट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और आज आपके सामने है कि सारा का सारा सिलसिला तब्दील होकर रह गया। अच्छा, खास तौर पे गुलाम साहब ये सिक्योरिटी डायनामिक्स के लिहाज से जो बलूचिस्तान की सिचुएशन पर उन्होंने बात की कि ये जो BLA है या जो भी मुट्ठी भर अनासिर 1500 या 1300 1400 1500 और ये हम तो 13 लाख की फौज के आगे हम इस पर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो ये क्या बिगाड़ेंगे? और 10 नस्लें तक इनकी नहीं बिगाड़ सकती आगे। तो जो बलूचिस्तान के मसले को वो भी एक स्टॉर्म इन अ टी कप या एक तूफान बरपा था कि वहां क्या आज़ादी की तहरीक और राइट्स मूवमेंट और अलहदगी और ये मुल्क के सालमियत तो खतरा और जो भी एक पूरी कोशिश थी कि बयानिया बनाया जाए, वो भी पूरा सबोताज हो गया इस तकरीर के बाद। बिल्कुल ऐसा ही है कि वो जो बलूचिस्तान में देखे ना, पहली तो बात है कि आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था ऑपरेशन होगा और बड़ा खतरनाक होगा। अभी मैं छोटी सी आपको ये बता दूं, निशानदेही कर ली गई है, बाकायदा एरियल फोटोग्राफी कर ली गई है, पता चल चुका है कि कहां कहां हाइड आउट्स हैं, कहां कहां उनके ताने बाने मिल रहे हैं, किस किस जगह उनको जो है वो मुआशी उनको जो है वो सहूलतकारी की जा रही है। उनके जो बाकी सहूलतकार थे, जो मारंग बलोच की शक्ल के अंदर जो लोग थे, जो कि उनकी पॉलिटिकल चेहरा था, उनको जो है वो काबू किया गया है और बाकी लोगों को काबू किया गया है। अब आप ये देखें कि ये तमाम जो नेक्सस था इसको ब्रेक कर लिया गया है। अब मामला आखिरी नहज के ऊपर आएगा और वो है जालमाना किस्म का, बेरहम किस्म का जो है वो ऑपरेशन। और आप देखेंगे कि ये बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन होगा और इनको शलवारें छोड़ने का भी मौका नहीं मिलना इंशाअल्लाह ताला। इस बार देखना कि इनके साथ होता क्या है। ये कोई सेपरेटिस्ट नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये दहशतगर्द है। भारत के जो टुकड़ों पे पलने वाले ये वो जो अपने मुल्क को जो है वो काटते हैं, अपने मुल्क को जो है वो भंबोड़ते हैं, इंसानियत के दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के दुश्मन हैं, ये पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन हैं। इनके साथ वो होने वाला है जो इनकी नस्लें भी जो है वो याद रखेंगी। अभी कुछ ही देर पहले PTI की क़यादत भी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो ये मुझे बताएं कि ये जो अनासिर पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान की रियासत को कमजोर या इन साजिशों में शामिल हो रहे हैं सोशल मीडिया या अपनी सियासी प्लेटफॉर्म से, उनके खिलाफ भी होगा फिर कुछ? उनका भी जो है ना मक्कू ठपा जाएगा, अभी कोई नहीं बचेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, जो लोग रियासत की जो किसको कहते हैं रियायात को
جو रियायत को वो समझ रहे थे कमजोरी, वो गलत थे। रियासत सिर्फ तेल देख रही थी, तेल की धार देख रही थी। इस सारे मौके में रियासत ने जानबूझ के अपने आप को कमजोर दिखाया ताकि उसके सामने जो गीदड़ थे, जो वहां पे छुपे हुए जो इस किस्म के खिंजीर थे, मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, वो खुल के बाहर आ जाए। जब ये सारे लोग बाहर आए तो सबका डेटा कलेक्ट किया गया और अब जो है वो अब उनको घर पहुंचाने का टाइम आ गया है। एग्जैक्टली। गुल साहब ये बताएंगे कि अभी जो माशी सूरत हाल है उस पर भी, उस फ्रंट पे भी मुस्बत खबरें आ रही हैं। मिनरल समिट हुई लेकिन करंट अकाउंट सरप्लस के हवाले से खबर है, हमारी रेटिंग्स इंप्रूव हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा चैलेंज सिक्योरिटी का है और सबकी नजरें अमन और सलामती कायम करेगी पाक फौज किस तरह कामयाब होगी इस पर है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के जो वादे वहीद और एमओयूज हैं वो भी डिपेंड कर रहे हैं इस पर कि हम अमन कायम कर सकेंगे इन इलाकों में, खासतौर पर जहाँ मिनरल्स की इस वक्त बहुत पोटेंशियल मौजूद है। तो ये कैसे इंश्योर होगा और कब इंश्योर होगा? बिल्कुल होगा, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। हाँ, मैं ये समझता हूं कि जो इस टाइम पे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके अंदर चंद लोगों को जब तक कड़ा एहतसाब का सामना नहीं होगा इसके अंदर ताखीर हो सकती है। और मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि उन लोगों का एहतसाब और उनकी पकड़ धकड़ जो है वो शुरू होने वाली है। ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो दूसरी बात है, फिच की रिपोर्ट है, आपने देखा कि पाकिस्तान की रेटिंग बेहतर की। जो लोग फॉरेन रेमिटेंसेस की बात कर रहे थे, 4 अरब 10 करोड़ जो है वो इस बार आ गया, बावजूद मना करने के, बावजूद टिल का जोर लगा लिया इन्होंने कि पाकिस्तान पैसे ना भेजो। अभी वो लोग अपने आप को समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जाए। तहरीक इंसाफ के खास तौर पे वो लोग जो मुहिब्बे वतन है, मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि आपकी लॉयल्टीज जो थी वो पाकिस्तान के साथ थी। पाकिस्तान के मुखालफत के अंदर कोई आपको भड़काए, आप उसका मुहासबा करें, आप उन लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाएं, क्योंकि मुल्क हमारा है और हमने मिलके इस मुल्क को जो है वो तामीर और तरक्की इसकी करनी है और उसके अंदर हमने भरपूर किरदार अदा करना है। तो ये जो तमाम मफरूज आजाद थे, जो बदगुमानियां थी, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ के इस मजबूत तरीन ईमान अफरोज बयान के बाद जो है वो मेरे ख्याल में सब जो अच्छा, ये कुछ मजहबी जो लिबरल तबकात जो आपके होते हैं वो भी शोर बड़ा चीख रहे हैं इसके ऊपर, क्योंकि कुरानी आयात का हवाला था, खिताब में मजहब का, दीन का, हमारे रियासत के क़याम का असल मकसद बयान किया गया। तो इधर भी बड़ा शोर हो रहा है गुल साहब। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो लिबरल और जो भी सेक्युलर जहन वाले, वो उधर ये भी बड़े नाखुश और बड़ी चीखें निकल रही हैं यहाँ से। वो तो लिबरल से कहे ना कि वो अगर उनको नहीं पसंद कुरान मजीद तो वो खुल के बोले ना कि हम जो है वो कुरान मजीद से लाताल्लुकी करते हैं, नाउजुबिल्लाह। वो बता दें, कहें कि हम नहीं है मुसलमान, अपना मजहब बता दें। अगर इस्लाम है ना तो उसके अंदर पूरा का पूरा दाखिल होना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर पूरा यकीन कामिल करना पड़ेगा। ये जो लिबरल और सेकुलर तबका है ना, इनको चाहिए कि वो जाके पहले अपना किबला और काबा दुरुस्त कर लें। ये लिबरल और सेकुलर तबका जो है ना, ये अगर इसको पाकिस्तान का आइन नहीं पसंद, क्योंकि आइन पाकिस्तान के तहत अल्लाह की हाकमियत और कुरान और सुन्नत की बालादस्ती हमने आईनी तौर पर कबूल की हुई है। तो लिबरल्स कान खोल के सुन लें कि पाकिस्तान इस्लाम की बुनियाद के ऊपर बना था, कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर बना गया था और लैलतुल कदर की रात के ऊपर बना गया था। अगर इनको नहीं पसंद, अपना पासपोर्ट फाड़े और दूसरे ममालिक में जाके अपना मुंह काला करें। ठीक है अब्दुल्ला गुल साहब, बड़ी वाज़े और दो टोक बात हुई। अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम मौजूद और उन्होंने अहम तरीन गुफ्तगू करी। नाज़रीन, माशी फ्रंट पर भी खबरें हैं, खास तौर पे कुछ अहम डेवलपमेंट्स एक्सटर्नल अकाउंट के हवाले से हैं। करंट अकाउंट सरप्लस है, पाकिस्तान के टैक्स रिफॉर्म्स के बारे में वर्ल्ड बैंक की कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं। हमें खास तौर पे कुछ रेटिंग एजेंसीज की तरफ से, यानी जो फिच है, उसके बाद ब्लूमबर्ग की एक रिसर्च नोट भी आज हमने देखा है कि सामने आया है। इस पर गुफ्तगू करेंगे, टेक्निकली इकोनॉमिकली समझेंगे कि क्या हम वाकई जो कहा जाता है कि येट टू ग्रो जैसे कहा जाता है जिस मीशत को, तो आर वी ऑन बेसिकली ग्रोइंग इकोनॉमी नाउ, या अभी तक हम स्टेबिलिटी के फेज में। इसके अलावा भी कुछ अहम सवालात माशी उमूर के हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन सवालात माशी उमूर के हवाले से, माशी एदाद शुमार के हवाले से। कुछ मुस्बत खबरें, हमारे करंट अकाउंट सरप्लस पहली बार $1 अरब क्रॉस किया है। अब ऑलमोस्ट तारीख में पहली बार हुआ है जो ऐसा हुआ है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है, माहिर माशी उमूर के। वैसे ये किन कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स की वजह से हुआ कि हम एक करंट अकाउंट सरप्लस एंड दैट टू अराउंड $1 बिलियन, कैसे हुआ ये मुमकिन?
جی بہت شکریہ. پہلی بات تو یہ کہ ہماری بہت بڑی ایک پازیٹیو ایک نیوز ڈیفینیٹلی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارے ریمیٹنسز میں گزشتہ عرصے میں ایک اچھا رجحان رہا ہے اور اس نے کافی سپورٹ کیا ہے. دوسری طرف ڈیفینیٹلی ہماری جو امپورٹس ہیں وہ جو ایک کہہ لیں کہ ہماری طرف سے ایک اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی، اس کا ڈیفینیٹلی ایک امپیکٹ ضرور ہوا ہے، اور وہ خسارے ہیں اس کو حکومت نے کوشش کی ہے کم کرنے کی لاسز کو، اور اس طرح سے یعنی اوور آل جو مجموعی طور پہ آئی تھنک کہ ایک پازیٹیو رجحان ہے. انفلیشن کم ہوئی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے ایک پازیٹیو سپائرل کیا ہے. اور شاید اسی وجہ سے یہ فچ اور بلومبرگ کے جو ریٹنگز ہیں اس میں ہم نے ایک مثبت اثر دیکھا. بالکل نو ڈاؤٹ. اور آبویسلی بات ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ ہی کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ ڈسکشنز ان وقتوں میں کی جب بالکل ہمارے پاس یہ سچویشن تھی کہ ڈیٹ کی وجہ سے جو پیمنٹس ہیں ان کا ہمارے اوپر پریشر تھا، گورنمنٹ کے اوپر پریشر تھا. وہ پریشرز بھی جو ہیں جو گورنمنٹ نے گریجولی اسٹیٹ بینک نے اور تمام جو پالیسیز ہیں ان پہ کہہ لیں کہ ایک ہولڈ کیا. بہت عرصے تک ہمارا جو انٹر بینک ریٹ ہے بڑا ہائی تھا، اس کو اب تو بہت حد تک ہم نیچے لے آئے ہیں، اور ابھی امید بھی کر رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں ابھی تک نہیں ہوا ریوائز، لیکن آنے والے وقت میں یہ سنگل ڈیجٹ کی طرف بھی بڑھے گا، جو کہ ایک پوری جو بزنس کمیونٹی ان کی بھی بار بار یہ ریکویسٹ آ رہی ہے کیونکہ ابھی بھی ریجنلی وہ آلموسٹ ڈبل ہے. ریجنلی ڈسکاؤنٹڈ کم تو ہوا ہے لیکن آلموسٹ ڈبل ہے ریجنلی بات کریں تو. جی تو لیکن ہم اور دوسرا انفلیشن بھی کم ہوئی ہے لیکن اس کا جو کوالٹی آف لائف ہے فرق نہیں پڑا ابھی تک کوئی خاص. ایگزیکٹلی. سو اب اصل بات یہی ہے کہ یہ تمام چیزیں اوپر کی سطح پہ ہیں کہ کیا آن گراؤنڈ یا سڑک کے اوپر یا ایک چھوٹے سرمایہ کے لیول کے اوپر کیا اس میں فرق آیا ہے، کیا لوگوں نے خرید و فروخت جو ڈومیسٹک ٹرانزیکشنز ہیں ان میں کیا اضافہ ہوا ہے. تو ڈیفینیٹلی وہ جو ایک فیئر فیکٹر تھا وہ کم ہوا بڑے پیمانے کے اوپر، اور حکومت کی جو یعنی کہ اپنے نقصانات کم کرنے کی کوشش تھی وہ کم ہوا. لیکن جو بڑے لیول کے اوپر جو چیزیں تھیں، جس طرح ہم نے اسٹیٹ اون انٹرپرائزز کو کرنا تھا، پرائیویٹائز کرنا تھا، وہ چیزیں نہیں ہو سکیں. ابھی بھی اس میں ڈیلیز ہیں. آئی تھنک وہ سٹیپس ہیں جو فردر اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. اور آج ورلڈ بینک کے کمنٹ میں ایڈریس کیا گیا اسٹرکچرل ٹیکس کے ایشوز کو، کہا گیا کہ ہم بڑا انتہائی غیر منصفانہ نظام ہے، بلکہ بےہودہ مطلب اس طرح کا لفظ بھی استعمال ہوئے ہیں. تو یہ پھر سے یہ وہی کمنٹس ہیں جو ہر بار آتے ہیں تقریباً. جی دیکھیں یہی اصل جو چیز ہے جو آپ کے بھی ہماری ڈسکشن سے بھی آ رہی ہے، وہ یہی ہے کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں تبدیلی نہیں آئی. سو پازیٹیو چیزیں کیا ہیں کہ آئل کی پرائسز کم ہوئی، کموڈٹی کے اوپر جو کموڈٹی سپر سائیکل ایک زمانے میں ہم بات کرتے تھے وہ اس کا مسئلہ یا وہ پریشرز ختم ہوئے، ہمارے لاسز کرٹیل ہوئے، ہم نے اپنے امپورٹس کو روکا. لیکن جو کیا ہم نے ٹیکس کلیکشن میں اضافہ کیا، کیا ہم نے جو اب ہم نے وہ ایگریکلچر ٹیکس کی طرف ہم بڑھے ہیں، کیا ہم نے ریئل اسٹیٹ کو اور ایسے سیکٹرز ہمارے جو ہیں جو پہلے ٹیکسیشن میں اپنا حصہ نہیں ڈال رہے، کیا ان کو ہم لانے میں کامیاب ہوئے ہیں. 5 ملین کے قریب ہمارے ابھی بھی بہت مطلب جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو وہ ابھی بھی لویسٹ دنیا میں کنسیڈر ہو رہی ہے. تو یہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو ہم صحیح معنوں میں جس کو کہتے ہیں ٹیکس جسٹس نہیں کر سکتے. ٹیکس ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، اور آئی تھنک اسی چیز کا حوالہ جو ہے وہ آئی ایم ایف نے پھر آج یہ بھی ہمیں اطلاع آئی کہ بجٹ جو ہے پہلے ہفتے میں جون کے آئے گا. تو آر یو ایکسپیکٹنگ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس، یا پھر یہ وہی ہوگا وہی پرانا فارمولا کہ برڈن مور برڈن آن ٹیکسز؟ فی الحال آئی تھنک پریشر تو بہت ہے ڈیسیژن میکرز پہ اور منسٹری آف فائنانس پہ کہ وہ کچھ نہ کچھ جسے کہتے ہیں کہ بریک دیں، خاص طور پہ جو سیلریڈ طبقہ ہے. لیکن کیا وہ موبلائز کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ اس کے اندر کیا ایسی پالیسیز لائیں گے کہ جس سے ہم اوور آل جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے اندر ہم نئے ایونیوز تلاش کریں، نئے ایونیوز کو لے کے آئیں. وہ اصل چیز ہے جس کا انہوں نے بھی ذکر کیا. اور پھر ہی آپ جو اپنے وہ طبقات ہیں جن کے اوپر غیر ضروری پریشرز ہیں ان کو آپ کم کر سکیں گے. اور حالیہ ابھی جس کی بہت چرچا ہے کہ جی ہم نے آئل پرائسز جہاں گھٹی ہیں ان کا جو فائدہ ہے وہ ہم اپنے
جسے کہتے ہیں PSDP یا اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ ونڈ فال ایفیکٹ کے اثر میں ہمیں سسٹینیبل چیزیں دیکھنی ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہوگا جب ہمارے پاس ایک ٹیکس جوڈیشل طریقے سے لوگوں کے اوپر امپلیمنٹ ہو، جسٹس ہو اور طریقے سے ہو، اور جو انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا جو وزن ہے لوگوں پہ وہ نہ پڑے۔ ٹھیک ہے، میں بہت شکریہ ادا کروں گا شمال صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا پاکستان کے معاشی حالات پر، امور پر۔ آج بڑی مثبت خبر $1 بلین کا ہم نے سرپلس کیا، اور تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا۔ فچ اور بلومبرگ کی بھی ایک ریسرچ نوٹ آیا، ہماری ریٹنگ ایجنسیز مثبت جو ہے اس پر اشاریہ دے رہی ہیں پاکستانی معاشی اعداد و شمار کے بارے میں، یعنی مستقبل کے آؤٹ لک کے بارے میں، خاص طور پہ سیکیورٹی چیلنجز پر اور جو دیگر معاملات ہیں اس پہ آرمی چیف نے جو باتیں کی اس پر بھی آپ گفتگو ہوئی۔ پروگرام میں آپ کا فیڈ بیک موصول ہوگا فیس بک، ای میلز اور ایکس پر جو آپ کے سامنے فلیش کر رہے ہیں۔ دیکھتے رہیے گا، اب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔